نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجران کے علاقے سے تقریباً 80 بندوں پر مشتمل ایک وفد آیا نصارہ کے طرف سے، جو اپنے آپ کو اہل کتاب اور عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار سمجھتے تھے۔ طویل گفتگو کے بعد وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ نبی بالکل وہی ہے جس کے بارے میں جس کی خوشخبری عیسیٰ علیہ السلام دے چکے تھے، اور یہ حق نبی ہے، اللہ کے طرف سے ہے۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ اسلام قبول کرنے سے انکار کرنے لگے۔ اور کیوں انکار کرنے لگے؟ اس لیے کہ وہ بڑے قسم کے پادری تھے، ان میں بڑے بڑے مولوی تھے، ان کے مذہبی پیشوا بھی تھے، اور کچھ ان کے فوجی لیڈر بھی تھے۔ تو انکار کیوں کرنے لگے؟ اس لیے کہ شام کے سلطنت سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے، اور ہمارے علاقوں میں ہمارا عزت ہے، بڑا مقام ہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عزت تو دور کی بات ہے، وہ لوگ پھر ہمیں وہاں چھوڑیں گے بھی نہیں، اور جو کچھ ہمیں تحفے تحائف اور جو عزت وہ لوگ دیتے ہیں پھر وہ نہیں دیں گے، پھر مشقت اٹھانا ہوگا، عزت قربان کرنا پڑے گا۔ تو اس آیات میں ان کو اور تمام دنیا کو ایک ترغیب ہے کہ دنیا کے خاطر، عزت کے خاطر، خواہشات کے خاطر حق بات کو، اللہ کے فیصلوں کو، اللہ کے دین کو پس پش نہ ڈالو۔ اس لیے کہ یہ جتنے چیزیں جو تمہارے پاؤں کے زنجیر بن گئے اور تمہیں حق قبول کرنے سے روک دیتی ہے، تو یہ تمام تر چیزیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا ساز و سامان ہے، دنیا کے وقتی فائدہ کی چیزیں ہیں، یہی پہ رہ جائیں گے، اور آگے جب تم جاؤ گے تو آگے تو اللہ ہے، واللہ عندہ حسن المآب۔ تمہارے پروردگار کے پاس حسین مقام ہے لوٹنے کا، حسین مقامات ہے لوٹنے کے، تو ان مقامات کے لیے کچھ کرو۔ اور انسان کے احساسات، انسان کے ترجیحات اور انسان کا مزاج یہ زمانے کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ ہمیشہ ایک چیز کی خواہش نہیں ہوتی، اس لیے آیتوں میں چند چیزیں ہیں کہ زندگی کا حصہ جو بہت بڑا حصہ ہے زندگی کا، وہ تم ان چیزوں میں ضائع کرتے ہو، تو پھر میرے لیے عمل کس وقت کرو گے؟ میرے پاس آنے کے لیے تیاری کب کرو گے؟ جب یہ 7 چیزیں اس آیات میں ذکر ہے، تو یہ 7 چیزیں زندگی کے 7 دن ہے، ہفتے کے 7 دن ہے، اور وہ ان 7 چیزوں میں زندگی نکل گئی۔ تو شروع میں جب لڑکا بالغ ہو جاتا ہے اور ان کو خواہشات کا کچھ سمجھ آتا ہے،
memang خلق ہوئے گا نا پلان کی بانگیٹی بانگے ہوئے. تو جب وہ اذان دیتا ہے یعنی ان کے خواہشات انہیں تھوڑا بہت احساس شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے خواہش من النساء، وہ تو مزاج کے مطابق بیوی ہے، حسین عورتوں سے محبت ہے، زندگی کا بہت بڑا حصہ اس میں، یعنی جوانی کے 10-15 سال تو اس تلاش میں ان کے نکل جاتے ہیں. اور پھر اگلا مرحلہ ان کے ترجیحات پھر اولاد ہے، والبنین، کہ بس نارینہ اولاد ملے، بیٹھے ہو. اور اس کے بعد پھر اس کی ترجیح والقناطیر المقنطرہ، وہ ڈھیروں مال ہوتا ہے. معمولی مال پر تو انسان راضی بھی نہیں ہوتا، لاکھ ہو تو 2 لاکھ ہو، کروڑ ہے تو 2 ہو، ایک مکان ہے تو 2 بن جائے. سونا چاندی مختلف انواع کے مختلف مال اس کے پاس جمع ہو جائے اور یہ ضرورتیں پوری ہو جائے تو پھر زینت کا شوق رکھتا ہے، عمدہ قسم کے سواری، والخیل المسومہ، پارک ہو، باغات ہو، اپنے باغات ہو، جانور اپنے ہو. تو ان چیزوں میں انسان کی زندگی کا بہت بڑا حصہ وہ چلا جاتا ہے. اور یا بعض مفسرین فرماتے ہیں یہ لوگوں کے مزاجوں کا ذکر ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مزاج کے لوگ بنائے. کچھ لوگ عاشق پسند ہوتا ہے تو وہ محبت عشق میں پڑ جاتے ہیں، ان کی زندگی تو بس یہی ہے، من النساء، عورتوں سے محبت، بڑھاپے میں بھی یہی خواہش ہے، جوانی میں بھی یہی ہے، اولاد سے، بیوی سے. تو اس محبت میں وہ اپنے رب کو بھول جاتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے مزاج وہ سرمایہ دارانہ نظام کے ہوتے ہیں اور سرمایے کو پسند کرتے ہیں. بینک میں مال بہت ہو، خود بھی اپنے لیے بھی استعمال نہیں کرتا، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرے گا، دوسرے پر بھی خرچ نہیں کرے گا، بس یہ فکر، یہ شوق کہ فلاں سے تو میرا مال بڑھ گیا. دوسرے لوگ ان کو دیکھ کے تو حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ کس قسم کا انسان ہے کہ یہ نہ اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، نہ اپنے اولاد پہ خرچ کرتا ہے، کسی پر نہیں، بس مال جمع کرنے کا شوق. اور کچھ بادشاہ قسم کے لوگ ہیں، والخیل المسومہ، تو بادشاہوں کو عمدہ سواریاں، گھوڑے، بڑے بڑے پارک، یہ چیزیں پسند ہوتی ہیں. اور کچھ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، دیہات میں رہتے ہیں، تو والانعام والحرث، دیہاتی لوگ ان کے مزاج وہ یہی کہ عمدہ قسم کے جانور ہو، فصل ہو، کھیتیاں ہو، باغات ہو. تو سب کے الگ الگ مزاج ہے. کم لوگ ہیں جو آخرت کے لیے سوچتے. اور پھر اس آیات میں قرآن کریم کا ہر جملہ کمال کا ہے. تو آیات کے شروع میں درجے ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ، ان چیزوں میں پھنسنے والے، دنیا کی چیزوں میں محبت رکھنے والے لوگ وہ 3 طرح کے ہیں. نمبر 1 وہ ہے جو الشہوات کے درجے میں ہو. شہوات مانا میلان دل کا اس طرف ہوتا ہے. تو پہلا درجہ یہ ہے کہ مال کو دیکھ کر، کسی حسین چیز کو دیکھ کر اس کے طرف میلان کا ہونا، رجحان کا اس طرف چلا جانا، دل اس طرف مائل ہو جانا. تو یہ تو بری بات نہیں، یہ تو ہر انسان کے اندر ہے. یہ تو صلحاء ہے، صحابہ ہے، تو سب میں یہی ہے. یعنی یہ انسانی فطرت ہے کسی مال کے طرف، اس کے طرف مائل ہو جانا. اور یہ اکثر بے خبر لوگ کہتے ہیں نا، ہمارا پیر صاحب تو ایسا آدمی ہے کہ وہ مال کے طرف بالکل دیکھتا نہیں. تو آدمی کیسا ہے کہ مال کے طرف نہیں دیکھتا؟ یہ ویسی بات ہی ہے.
یہ بلا وجہ حد درجہ عقیدت یعنی غلط عقیدت ہوتا ہے۔ سن میں ایک جگہ ایک ہوٹل میں ہم وہاں تھے تو کسی کام سے گئے تھے، تو ایک جاہل پیر آیا تھا، داڑھی کچھ بھی نہ تھی، ان کو کاٹتے تھے، اور جب ہوٹل کے مالک جو ان کا مرید تھا پیسے دیتے وقت تو ان کے جیب میں ڈالا، وہ ہاتھ نہیں لگا رہا تھا پیسے، یعنی وہ پیر پیسوں کو ہاتھ نہیں لگاتا۔ تو میں نے اس سے پوچھا یہ کیوں؟ کہا ان کو پیسوں سے بہت نفرت ہے، تو جیب میں کیوں چھوڑتا ہے؟ تو نفس میلان کسی چیز کے طرف یہ ہر انسان کے فطرت میں ہے، اور اس پر کوئی طعن بھی نہیں، اس پر کوئی عذاب بھی نہیں۔ بالکل میلان ہی نہ ہو تو ملائک ہوں گے، پھر انسان میں تو اللہ تعالیٰ نے نفس میلان رکھا ہے، اور اسی میلان کا مقابلہ تو انسان کو کرنا پڑے گا، اسی پر تو اجر ہے۔ تو ایک درجہ شہوات کا ہے اور دوسرا درجہ حب الشہوات، محبت کا ہے۔ محبت مانا پھر دل میں وہ چیز اپنے لیے جگہ بنا لیتی ہے، اور کبھی کبھی وہ دل پر کنٹرول کر لیتا ہے۔ تو یہ درجہ فاسق لوگوں کا ہے۔ کسی دنیا کی چیز کا محبت دل میں بیٹھ جائے اور اس کو ترجیح دے دوسروں پر، جیسے نیند سے محبت ہے، اب صبح مؤذن کا ہے الصلاۃ خیر من النوم، تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا نیند۔ اگر آپ نماز پر نیند کو ترجیح دیتے ہو تو پھر تو آپ فاسق ہے۔ حرام مال ہے ایک طرف، حلال ہے، حلال کم ہے اور حرام زیادہ ہے، اور آپ حلال کے بجائے حرام کے طرف ہاتھ بڑھاتے ہو، تو یہ تو محبت ہے حرام کے ساتھ، یہ تو فاسق آدمی کرے گا۔ تو نفس میلان شہوات کا ہونا یہ برا نہیں، محبت کا ہونا یہ تو پھر بہت برا ہے، یہ فاسق لوگوں کا کام ہے، اور اس سے بچنے کا بار بار قرآن میں ترغیب ہے۔ اور تیسرا درجہ زین للناس، تزیین ہے پھر، اور تزیین یہ ہے کہ اس کی برائی ہی دل سے نکل جائے، کسی بری چیز کی برائی دل سے نکل جائے، برے عمل کا برائی ہی دل سے نکل جائے، تو یہ کفر کا درجہ ہے۔ کافر لوگ ایسے ہوتے کہ سود کے حرمت، اس کی برائی تو برا نہیں، اس کی صفت کرے گا۔ اور آج کل کوئی برائی ہوگی تو عجیب میدان ہے، نئے نئے برائی پیدا ہوتے ہیں۔ کسی کے محبت میں اتنا مبتلا ہو جائے، اور آخری اس امت کا یہی حشر ہوگا کہ یہ لڑکوں کے محبت میں مبتلا ہوں گے، لڑکا لڑکے سے محبت کرتا ہے، کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ عورت سے محبت تو سمجھ آتا ہے، اس سے نکاح کرے تو آخر آپ کو آپ کے خواہش کی تکمیل ہوگی، لیکن لڑکوں سے محبت یہ تو خنازیر میں ہوتا ہے، شیاطین میں، اور پھر محبت میں اتنا آگے نکلے کہ برائی تک پہنچے، اور برائی کا برائی ہی دل سے نکل جائے، تو یہ تزیین ہے، اور یہ درجہ حد درجہ برا ہے، یعنی کافروں کا طریقہ ہے۔ تو کافر لوگ دنیا کو مزین سمجھتے، مزین مانا ان کے دل میں اس کی برائی کچھ بھی نہیں ہے۔ کافر لوگ حرام سے محبت اور برے اعمال سے محبت یہ ان کے دل میں ہے، اور اس کی برائی ان کے دل میں نہیں آئے گی۔ مومن کا میلان اگر کسی چیز کے طرف ہو تو پھر پوچھ لیتا ہے یہ حلال ہے یا حرام، اگر حرام ہے تو چھوڑ دیتا ہے۔ تو آیتوں میں ترغیب ہے، انسان کے پاس سب سے قیمتی سرمایہ وہ اس کی زندگی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی چیز قیمتی نہیں ہے۔ تو زندگی ان چیزوں میں ضائع نہ کرو، واللہ عندہ حسن المآب، اے اللہ کے بندو تمہارے پروردگار کے پاس وہ حسین جگہ ہے کہ اس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو۔ بخیر من ذالکم، وہ تو کئی گنا بہت بہتر ہے ان چیزوں سے جن میں تم پڑے ہو۔ اللہ تعالی ہمارا حامی اور ناصر۔